بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ والائمۃ من ذریتہ ان تصلی علی محمد وآل محمد یا بقیت اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا الاجل صلوات مومنین کرام، شعبان المعظم دا مہینہ تساں اج عید غدیر دے سلسلے جمع ہوئے جڑا 21 مارچ کو اساں جشن منانے ہیں۔ 21 مارچ دے دین یا کوئی تاریخی حیثیتاں ہن مختلف مذہباں دے وچ اور مختلف تہذیباں دے وچ اور مختلف ملکاں دے وچ ہر کوئی اپنے رنگ وچ منایا ویندا ہے۔ قدیم ایران وچ اے نویں سال دی ابتدا ہے تے بہار دا ابتدا ہون دے ناطے وہ اپنے سال دا آغاز کریں گے۔ اس گلوں سال نو دی ابتدائی ہے تے نو روز دا لفظ ہوندا ہے بھئی نواں سال نواں دین۔ بہرحال مختلف واقعات تاریخ دے بھی انہاں دیاں چ وقوع پذیر ہے، لیکن چونکہ انہاں واقعات نال ساڈا براہ راست واسطہ نہیں تاں غیر ضروری طوالت کو گریز کریندے ہوئے میں یہ گل آکھساں کہ جس دین 18 ذی الحج سن 10 ہجری غدیر خم دے مقام تے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جدہ ممبر بنا کے تے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا بازو پکڑ کے بلند کیتا اور اپنے اصحاب کرام کو مولا علی دا بازو دکھا کے مولا علی دی شخصیت دا تعارف کروا کے اور سرکار فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جہاں جہاں میں مولا ہاں اوندا اے علی بھی مولا ہے۔ تو اے اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام جڑا اساں عید غدیر منانے ہیں، اور عید غدیر دی اتنی تاکید کیتی گئی ہے معصومین دی طرف کہ مولا امام علی رضا علیہ السلام اپنے خانہ مبارک تے اہتمام کیتا روز عاشور دی مجلس دا تے مولا جدہ مہمانہ دی آمد شروع ہوئی اور مہمانہ ڈٹھا تو مولا خود قالین وچھیندے پائے ہم۔ کچھ مومنین تیزی نال اگوں تے ودھے اور عرض کی کہ یا مولا اساں حاضر ہیں، تساں کیوں فرش عزا بناون واسطے تساں قالینہ خود وچھیندے پئے ہو؟ تو مولا انہوں کو روک کے آکھا نہیں، تساں میں کو ایک کام کرن دیو، انہاں دو وجوہات ہیں۔ ایک تاں امام حسین علیہ السلام دے ذکر دا اہتمام کرن دا اللہ دے نزدیک او مقام اور اجر ہے کہ میں امام علی رضا بھی چاہنا کہ میں بھی اون اجر تو محروم نہ ہوں۔ اور دوجی وجہ یہ ہے کہ کتھائیں تساں عاشور کو ایویں نہ بھول ونجو جیویں تساں غدیر کو بھول گئے۔ یعنی یہ دین مولا دے اپنے ظاہری دور دے وچ بھی یہ عالم ہے کہ مولا کو یہ جملہ آکھنا پیا کہ کتھیں ایویں نہ بھول ونجو روز عاشور کو جیویں یوم غدیر کو بھول گئے۔ تو جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت امیر المومنین کیتا مقام غدیر خم تے، اس دن شمسی تقویم دے مطابق 21 مارچ دا دن آئی تے 9 چیتر دا دن آئی، کیونکہ جڑا بکرمی سال چلدا ہے اون دا آغاز چیتر تو ہوندا ہے، اور جڑا عیسوی سال چلدا ہے اون دی ابتدا جنوری تو ہوندی ہے۔ تو کو پتہ ہے کہ جڑی شمسی تقویم ہے اون دے ایام نہیں بدل دے، اور قمری تقویم وہ بدل بھی رہا۔ تو اس دن چونکہ 21 مارچ اور 9 چیت رہی
اج دا دین جیکو نوروز بھی آکھا ویندا ہے، عید ولایت امیر المومنین ہی آکھا ویندا ہے، جشن ولایت بھی آکھا ویندا ہے، کوئی بھی نام دے ہوئی کو سادے واسطے این دین دی جیڑی نسبت ہے او عید غدیر ہے، یعنی شمسی تقویم دے مطابق 18 ذی الحج والے دین جیڑا دین ہے او جڑے دین تھیندے اساں ہر تقویم وچ علی کو یاد کریں، اساں 9 چیتر بھی نہیں بھول دے، اساں 18 ذی الحج بھی نہیں بھول دے، اساں 21 مارچ بھی نہیں بھول دے، سمجھ آ گئی؟ تو اج دا دین دی وڈی نسبت یہ ہے۔ باقی چونکہ یہ دین ایسے گزرتے پین، رجب ہن گزرے اور شعبان جاری ہے، اور ان دے وچ اہل بیت علیہم السلام دیاں کافی میلاد پاک ہن، ظہور ہن، انہاں دیاں دے وچ کافی ان دے علاوہ بھی کئی واقعات جویں شب معراج ہے یا باقی بھی کچھ ایسے واقعات ہیں، اسے انہاں دیاں دے وچ روز بعثت بھی ہے۔ اور میں فقراء دی مومنین دی سادات دی محفل ایک مختصر نہیں گل بعثت دے بارے کرنا چاہسا کہ ساری مسلماناں دی تاریخ دے وچ جو بعثت دا ذکر ہے، یعنی بعثت او دین جڑے دین غار ہرا دے وچ جناب جبریل آئے ہن اور انہاں نبی پاک نال ملاقات کی آئی، اور سورہ علق دا تحفہ گھن کے نازل ہوئے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ان دے بارے مسلماناں دی تاریخ کچھ عجیب جہیں واقعات پیش کریں دیئے، جیڑی میں ایک حسینی فقیر ہون دے ناتے اس گل دا قائل ہاں کہ او واقعات جو عام مسلماناں دی ایک عام تاریخ بیان کریں دیئے او شان رسالت نال مطابقت نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، مثلا عمومی طور تے کیا دسا ویندا ہے؟ دسا ویندا ہے کہ سرکار دو عالم پہنچ وینے ہن غار ہرا، انہاں دی عبادت ہوندی ہے، ٹھیک ہے، اور اون عبادت دے دوران ایک دن جناب جبریل آ گئے۔ اگلی گل مسلمان بڑی اوکھی جی بیان کریں، وہ آدن کہ اچانک ایک اجنبی شخص کو دیکھ کے تے سرکار گھبرا گئے۔ مسلمانوں دی تاریخ دی گل پیا کرے نا، میں حسینی فقراء دا عقیدہ نہیں، میں ایک تاریخ دی گل پیا کروں کہ سرکار گھبرا گئے تے سرکار آپ بیان کریں کہ او جڑا شخص ہے اون آکھا کہ میں ہی اللہ دا فرشتہ، اور اس دے بعد انہاں نبی پاک دی نعوذ باللہ اصلاح کرن واسطے، انہاں کو بہتر کرن واسطے جبریل نے انہاں کو اپنے سینے نال لا کے تے بہوں گھٹا، اور جیڑی تاریخ مسلماناں دی ہے اون دے مطابق یہ لفظ ہے کہ سرکار فرمانن کہ انہاں اتنا جبریل گھٹا کہ میں گھبرا گیا۔ سدا ایمان نہیں، لیکن میں تاریخ کی گل کروں، بس سرکار فرمانن مسلماناں دی تاریخ دے مطابق کہ دوجی واری اون ایویں وت گلے لا کے بڑا گھٹا، سرکار فرمانن میں بڑی تنگی محسوس کی تھی، تیجی واری وت جبریل میں کو گلے لا کے تے بہوں گھٹا تے وت جلے انہاں چھوڑا۔ تو اس دے بعد مسلمانوں دی تاریخ بیان کریں دی ہے کہ سرکار فرمانن کہ انہاں جبریل سرکار دا سینہ چاک کیتا، اور بہت سارے مسلمانوں دے علماء کرام بڑے عقیدت نال اور جھوم کے واقعہ بیان کریں دے پیانن کہ کیویں صدر کھولا گیا نبی پاک دا، اور صدر کھول کے تے صدر دی صفائی کیتی گئی، یعنی صدر دل، ٹھیک ہے نا، صفائی کر کے تے جبریل نے سرکار کو پاک و پاکیزہ کر دیتا، اور اون دے بعد آکھا کہ ہاں ہن میں تھوڑا صدر صاف کر کے انچ نور بھر دیتے تے ہن آکھس بھئی پڑھ اپنے رب دے نام نال اقرا بسم ربک الذی خلق، تے سرکار پڑھا۔ اون دے بعد مسلماناں دی تاریخ اس روز بعثت دی اے آدی ہے کہ سرکار جڑے گھر پہنچے تا انتہائی گھبرائے ہوئے ہن۔ میں پہلے عرض کی تھی کہ سارا ایمان اور عقیدہ نہیں نہ، اور اتنے گھبرائے ہوئے ہن کہ بی بی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہاں پوچھا کہ خیریت ہے تسا کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو؟ تو سرکار نے واقعہ دسا کہ ایویں ایویں ایک شخص ہے، ایویں ایویں انہاں میں کو گلے لے، ایویں دبائے، ایویں انہاں میرا صدر شک کیتا ہے، ایویں انہاں نور بھرے، ایویں بائی کو انہاں آکھے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تے میں ہن گھبرا گیا جو یہ کیا ماجرا ہے۔ تے بی بی انہاں کو تسلی دیتی
کہ نہیں گھبراون دی گال نہیں، تساں نیک بندے ہو تے اللہ تھوڑے نال کوئی بھیڑ نہ کرے سی. میں مسلمانہ دی تاریخ بیان کرے جو یہ واقعہ بیسک انہوں بیان کیتا کہ تساں اللہ تساں ایک نیک بندے ہو، لوگاں نال بہت چنگائیاں کریں دے ہو، لہذا اللہ بھی تھوڑے نال بھیڑ نہ کرے سی. بہرحال وہ کریں جو بیان کریں کہ سرکار دی طبیعت نہ سنبھلی تا بی بی اپنے ایک رشتہ دار کو جڑا ایک بہت نیک اور صالح انسان ہے جندا نا ہے ورقہ بن نوفل، انہوں دے کول گئے اور انہوں کو کہا تساں ایڈے عبادت گزار بندے ہو، تساں میرے کزن ہو، میرے بھیرا ہو، تے دیکھو میرے شوہر دی طبیعت بڑی وہ ہے جو بڑی عجیب جہی گفتگو کرے نے، تے کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے زمانے دے بڑے صالح بندے ہیں، نالے تورات دے عالم ہیں. وہ آ گئے، آ کے تو انہوں نے پوچھا بھئی ہاں کی گال تھا یہ؟ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ یہ میں مسلمانہ دی تاریخ بیان کرے لگا. سرکار نے ورقہ بن نوفل کو آکھا بھئی ایویں ایک شخص ہے جے کو میں نم جاندا، انہاں میرے نال ایویں پہلے میں کو گلے لایا 3 واری بڑا زور دا تھا، بعد انہاں میرا سینہ کھولا اور میرے سینے صاف کیتا. یہ میں محتاط لفظ استعمال کریں دا بھی انہوں دی تاریخی تے صاف کرن دے بارے بہت کچھ لکھو. اس دے بعد انہوں میں کو آکھا کہ اللہ دی ذات فرمائندی ہے کہ اس اقرا بسم ربک الذی خلق سورہ علق نازل ہوئی تے او ادے صورت ہے. بھئی او ورقہ بن نوفل لے دے رہے تے انہوں آکھا بھئی گھبراون والی گل کوئی نہیں، میں بہت پرانا بندہ تے بڑا عالم ہاں تے میں پرانی کتاباں پڑھیاں ہوئی ہیں اور تورات دا میں عالم ہاں. تورات وچ آخری نبی دیاں جڑیاں نشانیاں او تو تھوڑے چاندیاں پیاں تے لہذا گھبراؤ نہیں ہے. سرکار کو تھوڑی تسلی تھی ورقہ بن نوفل دی گل نال کہ ورقہ بن نوفل آکھا جو تساں گھبراؤ نہیں، میں تھوڑے نال ہوساں اور میں تھوڑی حمایت کرے. اس گلوں اسلام دی تاریخ ورقہ بن نوفل کو اچھا لکھیں دی ہے کہ وہ ایک نیک بندہ آئی، نبی پاک دی نصرت دا وعدہ کیتا آئی، مگر اس واقعے دے 3 دن بعد ورقہ بن نوفل دی وفات ہو گئی. باقی دی سمجھ آ گئی؟ ہوں میں اپنی گل پیا کرنا، یہ مسلمانوں دی تاریخ بیان پیا کرنا. گل یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل دے اچھے ہونے کوئی شک نہیں، اساں بھی آدھے ہیں کہ وہ اچھے شخص عالم ہیں. تا جدہ تورات دے عالم ہیں تو گویا یہودی ہیں، تورات دے یقین رکھ دے ہیں، تورات دے عالم ہیں تو گویا یہودی مذہب ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، نیک ہیں منینے ہیں، سرکار دی نصرت دا وعدہ ہی کیتا ہے کہ میں تھوڑے نال ہوساں. انہوں دی زندگی پوری آئی بہت ہی گئے، مگر جنہ وعدہ کیتا آنے تو اساں ان وعدے دی قدر کریں. مگر قرآن آد ہے کہ جدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی ذات نے بغیر شادی دے بغیر شوہر دے معجزانہ طور تے عطا کیتے، جدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں پاک دے ہتھاں تے آئے تے کوئی غالباً 3 دن یہ خبر قوم کو پہنچی تے وہ بنی اسرائیل والے لوگ حیران ہو گئے اور انہوں کو بہت غصہ آیا. انہوں اس خبر کو ایک منفی اندازی سوچا کہ بچہ کتھوں آئے اور او غیظ و غضب دی حالت جناب مریم نے کول آ گئے. ماشاءاللہ صاحبان علم و معرفت بیٹھے قرآن کے واقعہ لکھو ہے تاریخ دی کتاباں کی مرقوم ہے. انہوں آ کے جناب مریم کو آکھا بھئی مریم اے بچہ کہندے تے بی بی فرمایا بھئی میں دے. قرآن آدھ ہے کہ انہوں آکھا تو تو بہت چنگے ماں پیو دی دھی ہے، اے بچہ کیویں ہے؟ سوال دا جواب دیون بڑا اوکھا ہے، مشکل ہے. بی بی فرمایا کہ اے بچہ خود دسے سی کہ میں کون، یہ بچہ خود دسے سی کہ میں کون. او بندے کو مزید غصے چاہ گئے، انہوں نے آکھا ایک تا ایک قصور کر چھوڑے نعوذ باللہ، تے دوجی گل یہ ہے کہ سدا مذاق اڑینی ہے. اتنا چھوٹا بچہ بول کے تے دسے سی جو میں کون ہاں. بی بی میں ہتھاں تے بلند کیتا اور قرآن دے وچ اور تاریخ دے وچ پورا تفصیل نال واقعہ موجود ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جڑے کہ صرف 3 دن دے ہن، انہاں اپنا سر چایا اور باقاعدہ لوگاں تو دیکھ کے آکھا. قرآن آدھے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ دا عبد ہاں اور میں کو
نبوت اور کتاب اور حکمت عطا کی تھی. اتنی بڑی عجیب جی گل ہے, بڑی عجیب جی گل. بہت بڑا الزام لایا انہاں بی بی تے, ایک بطول تے بہت ہی بڑا الزام لایا. لیکن جس ٹائم معصوم اپنی اماں دی گواہی دیتی ہے نا, انہاں چو ایک بندہ بھی نہیں آیا کھوے میں نہ منے گا. وہ بنی اسرائیل ہن, وہ جڑے عقیدے تے ہن, جو انہاں دے اعمال ہن, لیکن ایک معصوم نے ایک بطول دی گواہی دیتی ہے, انہاں سر جھکا چھوڑا. گل دا رخ بھی بن دے, لیکن میں اپنی گل کر رہا. وہ من گئے, انہاں اس گل تے مزید اعتراض نہ کیتا کہ ہاں جو بی بی تساں فرمائے وہ سچ ہے, بچے نے گواہی دے دیتی ہے, معصوم نے بطول دی گواہی دیتی ہے, انہاں تسلیم کر کے دے. ٹھیک ہے. ہن عیسیٰ علیہ السلام دا بڑا مرتبہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں, عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں, عیسیٰ علیہ السلام صاحب امت ہیں. یہ حیثیتاں تو انہوں کو حاصل ہیں. اس ٹائم ہی اللہ نے بڑا سانبھ کے رکھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو, اور جناب امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام جدہ ظہور ہونے تے عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے معاون اور انہاں دے نائب دی حیثیت نال ہونے. ایدی عظیم المرتبت شخصیت او بھی رعایت شامل ہے کہندی امام الانبیاء, سید المرسلین, خاتم النبیین, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ جنہ خدا نے انہاں کو سید المرسلین اور امام الانبیاء قرار دیتا ہے, باقی مخلوقوں کو تے لوگوں کو تو چھوڑو, وہ نبیاں اور مرسلین دے سردار ہیں. جنہ مرسلین دے سردار ہیں, جنہ انبیاء دے سردار ہیں, تا عیسیٰ علیہ السلام سمیت ہر نبی دے سردار. اور جدہ رعایا دا ایک بے شک برگزیدہ بندہ ہے, نبی ہے, رسول ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب امت ہے, اور وہ اٹھ کے یہ رعایا دا بندہ سرکار دی تریا ہے نا, سرکار دو عالم دی تریا ہے, او ترے دین دا اٹھ کے آدھا ہے کہ انی عبداللہ, میں اللہ دا عبد ہاں, اللہ نے میں کو نبوت اور کتاب اور حکمت عطا کی. جو امام الانبیاء ہے 40 سالوں کو اے پتہ بھی نہیں, نعوذ باللہ, کہ میں جو اے عبادت کریں دا پیاں تے 40 سال لنگ گئے, یہ میں کہیں دی عبادت کریں دا, ٹھیک ہے, یہ میں کہیں دی عبادت کریں دا. سوچن دی گل ہے, کوئی شیعہ سنی دی گل نہیں, ہر کلمہ گو کو سوچنا چاہیے اس گل دے جیڑی میں عرض کریں دا پیاں, کہ میں جو عبادت کریں دا پیاں تے 40 سال لنگے, میں کہیں دی عبادت کریں. اور 40 سال بعد بقول کچھ لوگاں دے انہاں کو نبوت عطا ہوئی, فرشتے کو دیکھ کے وہ گھبرا گئے. عیسیٰ 3 سال دا اپنی بطول ماں دی گواہی دیں دے, جیڑا امام الانبیاء ہے وہ 40 سال دی فرشتے کو دیکھ کے گھبرا ویندے. تے ایک یہودی آد ہے جو گھبرا نہیں, میں تیرے نال کتنا ہی نیک ہوئے, سادہ سلام ہے ورقہ بن نوفل تھی, ایسا نہیں ہوندے تو کوئی اعتراض کرے. ٹھیک ہے نا. بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, انہوں نے عظمتاں کو لکھاں سلام, بطول دی اماں تے لکھاں سلام, لیکن امام الانبیاء تا امام الانبیاء ہی نا, انہوں کو وڈی ہستی تا کائنات ہی کوئی نہیں. انہوں بی بی حوصلے دینے, انہوں ورقہ بن نوفل حوصلے دین دے, تے سرکار گھبرائے بیٹھے, یا اللہ یہ کیڑے چکر ہی چساں پے. عیسیٰ نے ماں دے ہتھاں تے گواہی دے دی تھی, سادہ نبی گھبراندا. تے یہ واقعہ بعثت جے کو عام طور تے مسلمان بیان کرے نے, اور بڑی عجیب جی گل ہے, بڑی عجیب جی گل ہے, قطعاً ایسی گل نہیں. دیکھو کہ ایک یہودی حوصلے پیا دیں دے, بیوی حوصلے دیندی پئی ہے, تے امام الانبیاء سے پتہ نہیں میرے نال ہو کے گئے. سادہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم دی اپنا فرمان ہے, حدیث پاک ہے کہ کنت نبیہ و آدم و بین الماء والتین, میں ہوں ویلے بھی نبی ہم
جنا آدم اجا مٹی تے پانی دی درمیانی کیفیت چاہیے. ٹھیک ہے. جنا ربیع الاول ایک عام الفیل دے سرکار دنیا کو ظاہری طور تے رونق بخشی. اون ٹائم کیا وہ نبی نے اور جیڑی غار ہرا دی عبادت ہے کہندی عبادت ہے. اور اگر اس ٹائم نبی نہیں، اگر اس ٹائم وہ رسول بھی کہنا نعوذ باللہ، اگر وہ ٹائم وہ امام الانبیاء ہی نہیں، وہ سید المرسلین ہی نہیں، تو عبادت کہندی کرے نہیں یا نعوذ باللہ کہیں بت دی ساریاں تاریخ آدی نہیں، کہیں بت کدے چ وہنے نہیں، کہندی عبادت کرے نا خدا واحد دی، خدا واحد دی عبادت کرے نہیں تے نبی بھی کہنن تے دین چل دے پیندو عرب دے وچ ایک جڑے اگرچہ پٹڑی تو لتھے ہوئے مگر خدا پرستان یعنی عیسائی اور یہودی تے ایک ان بت پرست اور مشرک. مسلمانوں دی تاریخ دی نہیں نعوذ باللہ سرکار مشرک تے نہ وہ انہاں کم مانو پاک ہیں تو کیا عیسائی ہیں. سوچن دی گل ہے دعوت فکر دینا دیا نہیں عیسائی تو کون ہے. کیا سرکار یہودی مذہب تے ہیں؟ نہیں یہودی مذہب تی کون ہیں. تے وقت وہ جڑی عبادت کرے نے انو کیڑے اصول اور کیڑے رول دے تحت کرے نے. ٹھیک ہے میرے بھیراؤ میرے بزرگوں مومنین یاد رکھیں سرکار جی میں انہوں دا فرمان ہے کہ میں اون ویلے وی نبی ہم جنا آدم مٹی تے پانی دی درمیانی حالت ہی چاہیے بے شک ہم یہ جڑا دین ہے جڑا دین روز بیست ہے ٹھیک ہے یہ تا اعلان رسالت ہے نہ کہ رسالت ملی ہے اس لیے نہ نبوت ملی ہے نہ رسالت ملی ہے. نبوت اور رسالت تدہاں عطا ہوئی ہے جنا اللہ نے این نور کو اپنے نور کو اخذ کر کے ایک صورت لکھی ہے پر جو فضائل نا انہاں کو ابتدا چ مل وینے. امام حسین علیہ السلام کی اتنی عظیم قربانی ہے کربلا حد درجہ عظیم قربانی ہے لیکن ان قربانی تو بہت پہلے ظاہری طور تے 57 سال عمر ہے سرکار دی امام حسین علیہ السلام دی جنا کربلا دی قربانی دی تے جس ٹائم جڑے ویلے نبی پاک فرمائے نا کہ حسین و منی و انا من الحسین اون ویلے کتنی عمر ہے. کیا کربلا دے بعد یہ درجہ ملا ہے حسین کو؟ یہ تو نبی دے ہتھاں تے مل گیا درجہ. اون ویلے تو کربلا ہی نہیں تھی. سرکار فرمائے کہ میں میرے چوئے میں ہی دے چوں وجین ٹائم فرمائے امام حسن امام حسین جدا سرکار دے کندھاں تے سوار ہیں تے سرکار اپنے صحابہ کو اپنی امت کو دیکھ کے فرمائے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. ہوں ویلے کربلا تو کو نہیں تھی. اے درجے انہاں ہستیاں کو اے ازل دے ملے ہوئے ہیں اگے انہاں دی مرضی ہے جتنی قربانی دے جو کریں اللہ نے اپنی مرضیاں انہاں کو بخشیاں ہوئی ہیں. ایویں او بھی او چاہن جو اللہ دی رضا ہے اللہ دی مشیت کو نہ تبدیل نہیں کیتا اپنے تے بہت کچھ برداشت کر کے اللہ دی مشیت کو برقرار رکھے. تو میں عرض کریں دا کہ ہم تھوڑی خدمت کہ سرکار نے اعلان نبوت کیتا اللہ دے حکم نال. اوکن پہلے اعلان نبوت دا حکم نہیں ملا تو سرکار نے او تبلیغ کیتی جیڑی کہ نبی دا خاصہ ہی نہیں کہ نبی کو بھی او اعزاز حاصل نہیں. کیسی تبلیغ؟ منہ چ کوئی گل ہی نہیں کی صرف کردار پیش کیتے اپنے دور دے دنیا دے جاہل ترین معاشرے دے وچ زندگی گزاری ہے. 40 سال گزار گئے اس انداز زندگی گزاری ہے کہ دنیا جہان دیاں برائیاں جڑے معاشرے دے وچ موجود ہیں سرکار اسے معاشرے چ رہن انہاں دے کہیں رسم و رواج دا حصہ نہیں بنے انہاں دے مذہب دا حصہ نہیں بنے انہاں دے عقیدے دا حصہ نہیں بنے انہاں دی کہیں سرگرمی دا حصہ نہیں بنے رہے بھی انہاں دے وچ ہن اور او آدھیان صادق اور امین.
وہ ویلے تو کہیں کلمہ نہیں پڑھا، سرکار نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا، تے صادق تے امین آدھے ہیں مشرک. ٹھیک ہے، تاں سرکار نے یہ اعلان کیتا اللہ دے حکم میں. خاموش تبلیغ 40 سال، اس دے بعد سرکار نے اعلان کیتا تے 23 سال انہاں جیڑا پہلے کردار دکھایا، 23 سال بعد انہاں زبان مبارک نال تبلیغ فرمائی. جو تبلیغ فرمائی اون تے خود بھی عمل کر کے دکھایا اور اپنے خاندان تو بھی عمل کر کے دکھایا. کربلا دا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دا اور انہاں دی سچائی دا سب تو بڑا ثبوت ہے. کربلا دی واقعے دے کئی پہلو ہیں، لیکن نبی دی صداقت دی گواہی بھی ہے کہ نبی پاک نے جو باہر مجمع کو آکھے، جو عرب دے لوگوں کو آکھے، جو اپنی امت کو گل کیتی ہے، جو کلمہ گواں اور صحابیاں نال گل کیتی ہے، گھر اپنے بالا نال ہی وہ گل کیتی ہے، اپنے نانے دی گل تے کٹ گئن تے نہیں ہٹے. کیسی صداقت دی گواہی ہے. نہیں تو بڑے بڑے مبلغین گزرے اور گزر دے پین کہ عقیدت مندہ نال بئی گل تے گھر بئی گل، اپنی اولاد کو بئی گل، لیکن یہ صداقت دی گواہی ہے. یہ صداقت دی گواہی ہے کہ جو آنکھیں لوگوں کو اپنے بالوں ہوئے اور بال اس سے گل تے کٹ گئے لیکن گل تو نہیں ہٹے اور گل کو برقرار رکھے. تو یہ اعلان رسالت یہ عید منائی کرو رجب دے آخری اشرے دے وچ ضرور عید دے بعثت جیڑی ہے، لیکن یہ منائی بھی کرو کیونکہ بہت بڑی گال ہے. مگر یہ بڑیاں حیثیتاں اعلان نبوت ہے، اعلان رسالت ہے اور نزول قرآن دی ابتدا بھی ہے، اس لیے قرآن نازل ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک قطعاً مطلب نہیں جیڑا عام مسلمان ایک سوچ یا عقیدہ رکھ دیں کہ یہ جبریل پہلی واری آیا تے سرکار دیکھ کے گھبرا گئے. نعوذ باللہ، نہیں، نہ جبریل دا آون کوئی نویں گل ہے تے نہ پیغام گھن کے آون کوئی پہلی واری ہویا ہے. دیکھو نا مظلوم کربلا روز عاشور کربلا دے بھی ایک جملہ فرمائے، بڑی واری انہوں کو اپنے تعارف کرایا، انہوں کو یاد روائیاں اگالی، نبی دی حدیثاں یاد کی. نہیں موقع دے مولا فرمائے کہ نحنو اہل بیت النبوہ، نحنو شجرت الطیبہ، نحنو معدن الرسالہ، نحنو منزل الملائکہ. یعنی کہ فرمائے نحنو اہل بیت النبوہ، اساں اہل بیت رسول ہیں. نحنو شجرت الطیبہ، او شجر طیبہ جندہ قرآن ذکر ہے وہ اساں ہی ہیں. نحنو معدن الرسالہ، اساں ہی نبوت دی کھان ہیں. کیسا فکر انگیز جملہ ہے کہ اساں ہی نبوت دی کھان ہیں. نال فرمائے نحنو منزل الملائکہ، اساں ہی تو او مقام ہیں جتھاں فرشتاں دا نزول تھی دے. مولا اے نہیں آکھا کہ میں او ہاں جندے نانے تے فرشتہ آندا. نحنو منزل الملائکہ، اساں ہی تو او مقام ہیں جتنا فرشتہ دا نزول تھی دیتا. غار ہراج پہلی واری فرشتہ نہیں آیا اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام کہیں محفل مولا موجود ہیں تے بندے بڑے ایسے ہونے جی میں ایسا ایک سریکی چاہتے ہیں کہ جیرے برتن تھوڑا پانی ہوندے تے وہ بہوں کھڑک دے. کئی بندے اپنی بڑا ایک شو کریں دے پہ انہیں اپنی کم علمی کوئی بہوں ودھا چڑھا کے کہ میں پتہ نہیں کیا کچھ جاننا. ایک بندے آکھا کہ یا محمد ابن علی، امام محمد باقر کو آکھا تساں جان دے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ مولا فرمایا جی جان دے. وہ شب قدر دے فضائل دسیندے تے وقت وہ محفل جا کر یا محمد ابن علی کیا تھوکو بھی پتہ ہے کہ شب قدر دا کیا مقام ہے؟ مولا فرمایا ہاں پتہ ہے. تریجی واری اس دوبارہ مخاطب کیتا. مولا تو جانی جانن لیکن مولا کو جواب نہیں دینا چاہتا. جلے تریجی واری وہ مولا تے اعتراض کیتا نا، مولا فرمایا کہ اے بندہ خدا، میرے کو بہتر کون جان دے کہ شب قدر کیا ہے؟ انہوں نے شب قدر کیا ہے دسو. مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرمانے اے او رات ہے جیڑی رات فرشتے میرا طواف کرے. فرشتے میرا طواف کرے
فرشتاں دا آون کوئی نویں گل کو نہیں گھر بولا مل کے بولا بھائی نعرہ بھائی تیری بے بہا نعرہ تو یہ مقام ہے، یہ ولایت تکوینی ہے۔ قرآن دے وچ خدا نے فرمایا نا انما ولیکم اللہ علی آیت، میں آیت دی تفصیل وچ نہ میندا تساں جان دے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تھوڑا ولی ہے اور اوندا رسول تھوڑا ولی ہے اور حالت رکوع زکات دیون والا تھوڑا ولی ہے۔ تہی کہ او ولایت تکوینی ہے، یہ او ولایت الہیہ ہے جیندے بھی دیکھو نا اللہ پاک نے کہ مقام تے شرک کو پسند نہیں کیتا، ٹھیک ہے نا؟ اور شرک سب تو وڈا جرم ہے، سب تو عظیم جرم ہے، مگر یہ شرک نہیں اتنا آپ بیان کیتا جب اس آیت کو خدا نے بیان کیتا نا کہ انما ولیکم اللہ، اون دے وچ آکھس بھئی میں ولی ہاں، اللہ تھوڑا ولی ہے، اوندا رسول تھوڑا ولی ہے، حالت رکوع زکات دیون والا ولی ہے۔ غور کرے، میں اپنی گل دے اختتام دے قریب ہاں، غور کرے میری گل تے اور اس آیت تے غور کرے، ایک ولایت دا ذکر ہے اور ترے ولیاں دا ذکر ہے۔ ولایت ایک بیان کیتی گئی ہے، ولی ترے بیان کیتے گئے، گویا ولایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ولایت الہی ہے جڑی اللہ نے اپنے رسول کو عطا کی، اور ولایت امیر المومنین بھی وہ ولایت الہی ہے جڑا آیت انما ولیکم اللہ دوی جندا ذکر کیتا گیا کہ یہ وہ ولایت ہے جیڑی ولایت رسول ولایت الہیہ، اور ولایت امیر المومنین ولایت الہیہ اور ولایت رسول، اور یہ ولایت تکوینی ہے جن تحت اللہ نے ان ہستیاں دے نور کو اپنے نور چو اخذ کیتا۔ اور اہل سنت دے ایک بڑے مشہور عالم دی ایک مشہور کتاب جنابی المدت، ان وچ ایک بڑا تفصیلی واقعہ امیر المومنین دے حوالے نال درجے، میں وقت دے اختصار کو دیتے ہوئے صرف ان دا مفہوم دسیسا، وہ بڑی طویل جہی فرمان ہے جن وچ مولا فرمائن کہ اللہ نے اپنے نور چو ایک نور اخذ کیتا اور مختلف مقامات یا مختلف حالتاں دے وچ کو رکھا، مقامات کو حالتاں دے وچ اس نور کو رکھا، اور ان حالتاں دی تبدیلی دے دوران ان دے وچ اللہ نے تخلیقات کیتیاں۔ یہ بہت طویل حدیث کو میں 3-4 جملہ دے ایک مختصر مفہوم بیان کیتا تھوڑی سمجھ واسطے کہ اللہ نے اون دوران 3 قسم دیا تخلیقات کیتیاں، کیڑیاں؟ مولا فرمانے نے ایک مقام، ایک اجسام تے ایک کیفیات۔ میں تھوڑا جہاں سہل کر دے آسان کر دے۔ مولا فرمانے اجسام یعنی انبیاء، فرشتے، انسان، جنات، جو بھی تخلیقات تھیاں اون نور دے اگو اسے دی وجہ تو اسے دے ذریعے خلق ہوئی، یہ ہو گئے اجسام، جسم۔ مولا فرمانے کچھ مقام کی میں جی میں عرش، زمین، آسمان، کرسی، لوح محفوظ، بیت الحمد، بیت المعمور، یہ مقام یہ خلق ہوئے، یہ بھی اسے نور دے۔ تیجی گل کیفیات، کیفیات کی میں تخلیق ہوئی، مثلا علم ہی کیفیت ہے، صبر ہی کیفیت ہے۔ مولا فرمانے اے بھی سارے نور جو خلق ہویا، صبر بھی اور علم بھی۔ جیندے علم ایک تخلیق ہے تے اللہ جیندے نور چوں علم تخلیق کرے، او آکھے جو اے بندہ کون ہے جرا میں کو آدھا اقرا بسم اللہ الذی خلق۔ تو خدا دا خوف کر مسلمان، کلمہ گو، ٹھیک ہے نا؟ تو ایویں انداز وچ واقعات رسالت بیان کریں ہوئے شان رسالت دے نا تے توہین رسالت تے نہ کرو۔ تو اے او ولایت ہے، اے اس نور دا صدقہ اے تخلیقات تھیاں۔ تو محمد و آل محمد کو اللہ نے جو اختیار بخشن، او اختیار یا او فضائل بیان کرو، قطعاً کوئی شرک نہیں۔ دیکھو نا اللہ قادر مطلق ہے، وہ اس گل تے قادر ہے کہ کہیں جیڑے شخص کو او خلق کر چھوڑے، کیا وہ اس گل تے قادر نہیں کہ او کو خلق کر کی دستے او کو ہدایت بھی دے؟
ہدایت دیمن تو میرے خیال ہے سوکھا کام ہے تے خلق کرن بہت اوکھا کام ہے جے کو خلق کر چھوڑا سو کو ہدایت نہیں دے سکتا لیکن اللہ دا ایک طریق ہے اللہ دا ایک اصول ہے کہ خلق تو کیتن بندے مگر ہدایت تو براہ راست نہیں دینا ہدایت کچھ خاص لوگ پیدا کیتے ہیں ہدایت واسطے کچھ خاص مخلوق ہے ایویں تو جیڑا بھی ٹر پوے گھروں تبلیغ واسطے وہ ٹر سکتا ہے کوئی کہتے پابندی نہیں اچھا کام ہے نیکی دا کام ہے کرنا چاہیے لیکن اللہ نے کہ کو گھراں چ ایویں نہیں ٹورا اللہ نے کچھ اپنے بندے نازل کیتے ہیں اپنے نمائندے نازل کیتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ تسا دیکھ گنو نا کہ حدیث مشہور و معروف حدیث اکثر اساں اپنی گفتگوؤں دے وچ ذکر کریں دے رہنے ہیں علماء و ذاکرین ہی ذکر کریں دے رہنے ہیں ٹھکرات دی محفلیں ہونی ہیں بزرگ بیٹھے ہیں اہل علم حضرات بیٹھے ہیں کہ مشہور و معروف جے کو اساں حدیث ثقلین نہ دیں ہاں نبی پاک دا فرمان کہ میں تھوڑے وچ دو ایک وزن والی چیزاں چھوڑی وینا ایک اللہ دی کتاب اور ایک میری اہل بیت میری عطرت یہ دو چیزاں ایک دوجے کو کریں جدا نہ ہو سن تساں انہاں نال تمسک رکھے انہاں دا دامن پکڑ کے رکھے یہ کدیں ایک دوجے کو جدا نہ تھی سن اور اگر تساں انہاں دو چیزاں نال وابستہ رسو تو یہ دو چیزاں تو میرے کو حوض کوثر تے گنا سن یعنی ہدایت دے دو وسیلے نبی پاک بیان کیتے کتاب تے اہل بیت ہن سوچن دی گل ہے کہ کتاب موجود ہے اور اہل بیت بے شک نظروں دے سامنے نہ ہوئیں مگر موجود ہیں ہر وقت موجود ہیں کتاب تھوڑے گھروں موجود ہے ہن گل میں اپنی گفتگو دا نچوڑ کر کے دعا کراں کہ ہن کتاب ہدایت کیویں دے سی تے اہل بیت ہدایت کہہ کو دے سن سوچن دی گل ہے موجود تو ہی دو چیزاں موجود ہیں ہدایت مل سی کیویں قرآن خود دسیں دے کیا دے قرآن آدھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدن للمتقین الف لام میم بے شک ایک لا ریب کتاب ہے جیڑی صرف متقین کو ہدایت رہے ثابت ہویا کہ اے متقین کن علاوہ متقین کو ہٹ کے کوئی قرآن چو ہدایت گن نہیں سکتا قرآن خود آتا لا ریب فی ہدن للمتقین متقین واسطے ہدایت ہے دوجا پاسے اہل بیت والا مومنین ایک دین دے وچ کئی باری اقرار کریں کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ بے شک علی مومنہ دا امیر ہے میں گواہی دینا اور متقین دا امام ہے گل وقت متقین تے آ گئی تو مومنین کرام گل نہ قرآن متقی بنے بغیر ہدایت دیندے نہ اہل بیت یعنی تمسک دا جو حکم دیتا ہے نبی پاک رجوع دا جو حکم دیتا ہے توسل دا جو حکم دیتا ہے اپنے قرآن نالی تے اہل بیت نالی متقین یعنی تقوی اختیار کیتے بغیر نہ قرآن تک پہنچ سکتا ہے بندہ نہ تقوی اختیار کیتے بغیر بندہ اہل بیت تک پہنچ سکتا ہے اور تقوی کیا ہے آدھن بھی عام طور پر آکھر رہندے اللہ دا خوف تقوی کہیں ڈر دا تے گھبراہٹ دا نا نہیں ٹھیک ہے تقوی ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے لیکن میں کوشش کریں دا پیا کہ اپنی گفتگو اختصار دے دائرے چ رکھاں تقوی کیا ہے قرآن آدھے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی عدل کرو او تھواکو تقوی دے نزدیک گن ویسے اعدلوا هو اقرب للتقوی عدل اختیار کرو اور کیا ہو سی تھواکو تقوی دے نزدیک ہے ٹھیک ہے عدل کیا ہے عدل او صفت الہی ہے کہ اللہ خود بھی جڑی صفت دا پابند ہے
یعنی وہ رب ہے، وہ قہار جبار، جیڑیاں انہیاں 99 صفتاں بیان کیتیاں گئیاں، باقی 98 صفتاں دا میرٹ عدل ہے۔ اگر وہ قہار ہے تاں بھی عدل نال، وہ جبار ہے تاں بھی عدل نال، وہ رحمان و رحیم و کریم ہے تاں بھی عدل نال، عدل تو بہر نہیں۔ نبی دی نبوت اور رسالت عدل تے، اسے گلو تو دوجا اصول قرار دیتا کہ نا عدل توحید تو توحید ہے۔ اللہ بھی اپنی صفت دا پابند ہو گیا، حالانکہ وہ اللہ کل شعین قدیر ہے۔ اور پہلے یہ آ گئی نبوت و امامت عدل تے کھڑیاں، عدل پہلے کھڑی ہے، نبوت کول پہلے کھڑی ہے، امامت کول پہلے کھڑی ہے عدل، اور اگو قیامت وہ ہونی بھی عدل دی بنیاد تے ہے۔ کیسی صفت ہے؟ تائیں تو قرآن آدھے اے دلو ہو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو جیڑا تھکو تقوی دے قریب گھن ونے۔ ٹھیک ہے، تو عدل دو قسم دے، ایک لوگاں نال، معاشرے نال، ہر تعلق نال، ہر رشتے نال عدل کرو، جڑا عدل کول بہر ویسو تسا کدیں تقوی دے قریب نہ ہو۔ دوجا عدل جیڑا بہت اہم عدل ہے، وہ اپنی ذات نال عدل ہے۔ میری گل دی سمجھ آندی پئی ہے؟ دوجا عدل جیڑا بہت اہم عدل ہے، وہ اپنی ذات نال عدل ہے۔ کیویں اپنی ذات نال کیویں عدل؟ جیڑے رب نے اتنا کرم کیتا ہے، جے ایڈا جہان بنایا، اون جہان وچ کئی مخلوقات بنائیاں، اون مخلوقات وچ تے کو بھی خلق کیتا ہے اور تے کو اشرف المخلوقات بنائے، فکو عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، فکو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت اور رسالت کو قبول کرن دا شعور بخشے، اور تھوکو ولایت امیر المومنین بخشیے، تو اے جائیں ہستی دے منن دا کیا حق ہے؟ انہیں منن دا حق ہے کو وحدہ لا شریک مننا ونجے، ان دے نمائنداں تے ایمان رکھا ونجے، انہاں کتاباں تے ایمان رکھا ونجے، اور ان دے حکم مطابق زندگی گزاری ونجے، اپنے نال پہلا عدل۔ اگلا عدل یہ ہے کہ جہندا کلمہ پڑھ بیٹھے ان دی ذات تے بھی ایمان رکھ اور ان دے فرمان تے عمل بھی کر، اور جتھاں جتھاں اللہ نے جو فرمائے عمل کر، کیونکہ ایمان گھناون دے بعد اختیار نہیں کہ ایک بندہ کہ میں اللہ کو قہار و جبار نہ منے دا کہ میں کو گھبراہٹ تھیندی ہے، رحمان اور رحیم اور کریم منے نا، نہیں، مکمل ایمان۔ ایویں ایک بندہ آکھے کہ بھئی نبی پاک جیڑی فلاں حدیث آکھی نا کہ رمضان دی فلاں عبادت دا اتنا ثواب ہے، ایکو میں گل کو منے نا، تے جیڑا غدیر قوم تے آکھا نا من کنت مولا ہو فاز علی مولا، اے میں نہ منے نا، جی میں اتھاں اختیار کونی ہوں میں اتھیں اختیار کونی۔ اگر روزے علی آیت اور روزے علی حدیث تے عمل ضروری ہے تو ولایت اوکنی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ولایت علی حدیث تے ایمان ہو سی تائیں انسان عدل دے قریب ویسی، او عدل کو نبی دے قریب گن ویسی، او عدل کو خدا دے قریب گن ویسی، او کو دو ذریعہ ہدایت یعنی قرآن و اہل بیت دے قریب گن ویسی۔ مولا بھگو جزائے خیر دے وے، خوش رہو، سلامت رہو۔ تے اے اساں نہ روایتی ذاکر ہیں، نہ روایتی مولوی ہیں، نہ روایتی خطیب ہیں، اساں حسینی فقراء ہیں۔ ٹھیک ہے، سارے بزرگاں دا اے مشن ہے، سارے بزرگاں دا ایک سلسلہ ہے جڑا شروع کو لاندا پے، اور میں اکثر آدھا رانا کہ اساں دا کوئی یہ نویں گل نہیں، اساں کوئی اچانک کہ کوئی پیری دے شوق چڑھ رہے ہیں، ساری ایسی کوئی گل نہیں۔ اساں جناب سلمان فارسی، اساں جناب مقداد بن اسود، اساں جناب حجر ابن عدی، اساں جناب کمیل بن زیاد، اساں انہاں لوگاں دیاں باقیات ہیں، ساری کوئی نویں گل نہیں۔ ساری روزے اول کل پہلے دین کل ساری گل آندی پئی ہے، اور بعد بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں شہباز قلندر علیہ رحمت، سرکار جلال الدین حیدر بخاری تو گن کے سارے بلوٹی پیشوا، جناب قطب شیر بخاری، جناب شاہ عبد الوہاب بخاری، جناب شاہ عبد الرحمان، اور جناب پیر شاہ عیسیٰ بادشاہ، پیر حاجی امام بادشاہ، اور جناب پیر امیر حیدر بخاری جنائی بڑا رشد و ہدایت دا اور معرفت دے سلسلے جاری کیتے، اور انہاں تو درجہ بدرجہ سادات و مومنین بڑے بڑے ہستیاں اور شخصیات گزریاں، اور بالخصوص سارے خاندان جو سارے بزرگان سارے
پردادا پیر رجب علی شاہ بخاری، بابا چند شاہ بخاری، میرے والد پیر حیدر علی شاہ بخاری. تو ایک تسلسل او پیغام ہے جڑا سارے بزرگاں تے جاری ہے، اور اج بھی اساں اپنی ہمت اور اپنے علم و معرفت دے مطابق وہ پیغام دی تبلیغ بھی کرنے ہیں، ترویج بھی کرنے ہیں، اور تا دم مرگ انشاءاللہ اپنے اس عہد تے قائم رکھوں، اور اللہ سب کو ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ سب کو اس عہد تے قائم رکھے، اور انشاءاللہ اس مشن واسطے ساریاں نسلاں بھی حاضرین اور وقف انشاءاللہ. مولا تو سلامت رکھے. دعا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا قلیلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم. یا مالک بحق محمد وآل محمد، بحق شہداء کربلا واسیران، بحق امام زمانہ علیہ السلام، اج کے دین دی عظمت دا صدقہ مولا تمام مومنین سادات فقراء دا اس مقام تے پورایا اپنی بارگاہ دے وچ قبول منظور مقبول فرماوے. مولا تواڈیاں محبتاں، تواڈے خلوص، تواڈا سفر دیاں تکلیفاں اپنی محبت دی شمار فرماوے. جس انداز جڑے بندے اس انداز شریک ہوئے مولا ہر انداز کو اپنی محبت اور اپنی مودت شمار فرماوے، اور امام زمانہ علیہ السلام اپنی نصرت شمار فرماوے. تمام مومنین سادات فقراء حاضرین غیر حاضرین سب دے حال تے مولا رحم و کرم فرما، سب دے جان مال عزت رزق اولادی برکتاں عطا فرما، سب دے ایمان کردار اور عقیدے برکتاں عطا فرما. جو مومنین بیمارین دکھاں بیماریاں تکلیفاں دے پریشانیاں مبتلا ہیں، باقی امام سجاد علیہ السلام انہاں کو سکھ سکون راحت اور شفا عطا فرما. جو مومنین تنگ دست ہیں انہاں کو وسیع رزق عطا فرما. جو قرض دار ہیں انہاں دی قرض دی ادائیگی دے اسباب مہیا فرما. جو بے اولاد ہیں بحق شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور آل محمد معصوم بچن دا صدقہ انہاں کو اولاد صالح عطا فرما. مومنین کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. تمام مومنین کو محمد و آل محمد دی ولایت معرفت عزاداری نصیب فرما. تمام مومنین کو مولا امام زمانہ علیہ السلام دے منتظرین شمار فرما. مولا دے ظہوری تاجیل فرما. سارا کو آوان و انصاری شمار فرما. زیارت سنگت نصیب فرما. تمام مومنین مرحومین شہداء ملت اسلامیہ اور سارے بزرگان جلالی حسینی نے مولا درجات بلند فرما، مغفرت فرما. محمد و آل محمد سایہ اور شفاعت نصیب فرما. جنہ لوگاں سارے ذمہ دعاواں لائیں یا جو اپنے دلوں میں کوئی حاجات اور خواہشات رکھ دیں، تیری ذات علیم بذات صدور ہے. سارے بیماراں کو شفا کاملہ عطا فرما. تمام تنگ دستان کو وسیع رزق عطا فرما. اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. سفر بخیریت فرما. جو حاجات ان کو پوریاں فرما. تمام بالخصوص جڑے بندے دکھا تکلیفاں مبتلا ہیں، الطاف ملنگ کوٹ ادو والے دے بچہ بیمار مولا کو شفا کاملہ عطا فرما. سائیں نذیر حسین شاہ کو مولا شفا کاملہ عطا فرما. باقی جو مومنین ہیں بالخصوص مولا بیماریاں تو اور تنگ دستیاں تو تمام مومنین کو امان عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم صلوات اللہ علی الحسین وآل